الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا وقال سبحانہ وتعالی ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے نشانیوں میں بہت ساری علامتیں جو قیامت کی ہے یہ اس کو بتلایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے قیامت سے پہلے کے دور کا ذکر کیا ہے کہ ایسا دور آئے گا جس کے اندر انسانوں کا ایمان پر اور اعمال پر جم کر رہنا، جڑ کر رہنا انسانوں کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ ایمان والا اپنے ایمان پر اور اپنے اعمال پر اس کے لیے چلنا ایسے ہوگا جیسا گویا کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں لے کر چلنا۔ اتنا مشکل دور آئے گا کہ انسان اپنے ایمان کی اور اپنے اعمال کی حفاظت وہی کر سکتے ہیں جس پر اللہ کا فضل اور جس پر اللہ کا انعام ہو، ورنہ ہر ایک انسان ایمان اور اعمال پر اپنے آپ کو باقی نہیں رکھ سکتا۔ دنیاوی زندگی میں نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ آخری دور میں انسان کے اندر دنیا کی حرص، دنیا کی طمع، دنیا کی لالچ، یہ دنیا کی محبتیں یہ انسانوں کے دلوں پر غالب آ جائے گی۔ پھر اس میں سے ان کو نکلنا اور آخرت کی طرف بڑھنا یہ انسانوں کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ آخری دور میں انسانوں کا حال ایسا ہوگا جیسا کہ پانی کے اوپر جو تنکے تیرتے ہیں، اس طرح وہ تنکوں کے مانند ہوں گے، جیسا سمندر کی لہریں ان کو یہاں سے وہاں اچک کر لے جا رہی ہوگی اور وہ سمندر کے لہروں کے ساتھ اپنے آپ کو جہاں وہ لے جائے ادھر چلیں گی۔ اتنی جو ہے ان کی کم حیثیت ہوگی تنکوں کی طرح کہ ان کے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا اس وقت میں مسلمانوں کی تعداد کم ہوں گی، ایمان والوں کی تعداد کم ہوں گی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن ان کے اندر جو خامی اور کمی جو ہوگی
وہ یہ ہوگی کہ ان کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت نے گھر کر لیا ہوگا، دنیا کی اشیاءوں نے ان کے دلوں کو جکڑا ہوا ہوگا، دنیا کی حرص، دنیا کی طمع، دنیا کی لالچ، یہ ان کے دلوں کے اندر پورے طریقے سے دل کو اس نے جکڑا ہوا ہوگا۔ اور فرمایا دوسری چیز ان کے اندر یہ ہوگی کہ یہ موت سے خوف کھائیں گے، دہشت کھائیں گے، یہ موت سے ڈریں گے۔ موت سے ڈرنا ان کے اندر ایسا ہوگا کہ یہ موت کے نام سے ہی کانپنے لگ جائیں گے، ڈر اور گھبراہٹ ہوں گی موت کی۔ تو یہ دو چیزیں ان کے اندر پیدا ہوگی، دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ، دنیا کی حرص، دنیا کی طمع ان کے اندر جم جائیں گی، اور دوسرے موت سے یہ خوف کھائیں گے۔ تو پھر ان کا حال کیا ہوگا؟ دنیا میں بڑی تعداد کے اعتبار سے ہونے کے باوجود بھی ان کی کوئی اہمیت اور کوئی وقعت نہیں ہوگی، یہ تنکوں کی طرح ہوگی کہ پانی کے سمندر پر جو تنکے یہاں سے وہاں نکل جاتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخری دور میں فتنے بہت زیادہ وجود میں آئیں گے، ان فتنوں میں سے انسان کو اپنے ایمان کی، اپنے آپ کی حفاظت کرنا اس کے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہوگا۔ قیامت سے پہلے پہلے طرح طرح کے فتنے آئیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی وقات اور ان کی اہمیت بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دو چیزیں ہوگی۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے گروہ کو، اپنی جماعتوں کو ایک دوسرے کو دعوتیں دیں گے کہ آؤ اور انہیں مارو، اور وہ انہیں دعوتیں ایسی دیں گے جیسا کہ دسترخوان کے اوپر لوگ کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو اور دسترخوان پر بہت ساری اشیاء رکھی ہوئی ہو، جس طرح لوگ ایک دوسرے کو دسترخوان پر کھانے کے لیے بلاتے، ایسے ہی مومنوں کو، مسلمانوں کو لوگ ایک دوسرے اپنی جماعتوں کو دعوت دیں گے کہ آؤ اور ان کا کام پورا کر لو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو اسی وقت بتلا دیا تھا، یہ دور آئے گا کہ لوگ پلاننگ کریں گے، لوگ جماعتوں کی جماعتوں کو دعوتیں دیں گے، لوگ ایک دوسرے کو جو ہے بلوائیں گے، اور کس غرض سے کہ آؤ صرف انہیں تکلیف پہنچانا ہے، انہیں مارنا ہے، ان کے جان کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا ان کے اندر کیا مسلمان نہیں ہوں گے، کیا مسلمان کم ہوں گے؟ تو کہا کہ نہیں، مسلمان تو بہت زیادہ ہوں گے، لیکن یہ دو چیزوں کی وجہ سے ان کی یہ وقعت اور یہ اہمیت ہوگی کہ ان کے اندر مسلمانوں کے دلوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر کوئی رعب نہیں ہوگا، مسلمانوں کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہوگی، بزدل ہوگے کہا ہے کہ لوگ جماعتوں کی جماعتوں کو ان کے اوپر حملے کے لیے جو ہے دھاوا بولنے کے لیے بلائے گے، اور یہ صرف دو چیزوں کی وجہ سے بزدل ہو گئے، دنیا کی لالچ، حرص اور طمع، دنیا کی محبت، اور دوسری چیز موت سے خوف۔ اور یہی ہو رہا ہے آج اس دور کے اندر، اس فتنے والے دور کے اندر۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن حال ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے اندر بزدلی کتنی بڑے پیمانے پر آئی ہوئی ہے۔ آج اس دنیا کے اندر، ہمارے اس ملک کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ کے جو حالات ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں گے تو بھی پتہ چلے گا دشمنوں نے کیا نہیں کیا اور کیا کرنے کے پلاننگ ان کی چل رہی ہے، یہ سب کچھ ہمارے سامنے۔ بابری مسجد کا مسئلہ دیکھ لیا، ابھی وہ وہاں سے ابھی باہر نکلے ہی نہیں کہ گیان واپی مسجد کا مسئلہ شروع کر دیا۔
اور یہ ظلم پر ظلم اتنا بڑھ رہا ہے کہ مسلمان جہاں نظر آئے وہاں تک پہنچ کر یا وہاں تک جا کر یہ لوگ اس کے جان اور مال کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ فتنوں کے دور کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ وہ لوٹ کر اللہ کی طرف آئے۔ انسان کو چاہیے اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے یہ سارے مسائلوں میں اللہ کی مدد آ جائے تو انسان کا تعلق، اس کی نسبت اللہ کے ساتھ جڑ جائے، مخلوق سے اور رسم اور رواجات سے، خرافات اور بدعات سے انسان باہر نکلے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت پچھلے لوگوں کی طرح ہر وہ کام میں اپنے آپ کو آگے رکھیں گی، لہذا ان کے نقش بہ نقش چلیں گی، ان کے قدم بہ قدم ان کے پیچھے چلیں گی۔ وہ جو جیسے کام کریں گی میری امت بھی ویسے ہی کام کریں گی، ان کے قدموں پر قدمیں جما کر چلیں گی، ان کے پیچھے چلیں گی، ان کے ہر عمل اور ہر کام کی نقالی کریں گی، ان کے ہر فعل اور ہر قول کو اپنائے گی، ان کے ہر طرز کو اپنی زندگی میں لیں گی۔ یہاں تک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ ان میں سے کوئی پاگل گوہ ایک جانور ہے، وہ گوہ اگر وہ بل کے اندر گھس جائے، اس طرح وہ اگر وہ بل کے اندر گھس جائے تو میرے امت کا انسان پاگل فرمایا کہ وہ بھی اس کے پیچھے اس بل میں گھس جائے گا، اتنی نقالی کریں گا یہود کی، نصارہ کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہود اور نصارہ لوگ؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ نہیں تو اور کون؟ یعنی ان کی ہی نقالی کریں گے، انہی کے پیچھے چلیں گے، ان کے نقش بہ نقش چلیں گے، ان کے قدم بہ قدم پیچھے چلیں گے۔ وہ جس طرح دنیا میں انہوں نے اپنے معبودوں کو بنایا، یہ بھی اپنے معبودوں کو دنیا میں بنائیں گے۔ وہ جس گناہ کے اندر اپنے آپ کو آگے رکھیں گے، یہ بھی اپنے گناہوں میں ان کے پیچھے پیچھے ان کے ساتھ چلیں گے۔ آج جیسے یہود اور نصارہ زمین کے اوپر کھلا ناچ رہے ہیں اور زمین کے اوپر فتنے برپا کر رہے ہیں، چھوٹے گناہ سے بڑے گناہ کے اندر بے جھجک اور بے حیا اور بے شرم بن کر اس میں یہ ملوث ہے، آج اسی طرح مومن مسلمان کلمہ پڑھنے والا بھی انہی کے پیچھے اسی طرز پر ہے۔ وہ جو گناہ کرتا ہے یہ بھی وہی گناہ کرتا ہے، وہ جو کام کرتا ہے یہ بھی وہی کام کرتا ہے، وہ جو طریقہ اپناتا ہے رہن سہن میں یہ بھی وہی طریقہ اپناتا ہے، وہ جیسے اپنے اہل وعیال کے ساتھ ہے یہ بھی ویسے ہی ہے۔ آزاد مائنڈ، آزاد خیالات، آزاد سوچ، رہن میں، کاروبار میں، زندگی میں، اپنے مال کے خرچ کرنے میں، اپنی جان کے خرچ کرنے میں، اپنے وقت کے ضائع کرنے میں، جیسے وہ آزاد دنیا میں دوڑ رہے ہیں دنیا کے پیچھے، یہ بھی اپنے آپ سے آزاد ہے اور یہ بھی دوڑ رہے ہیں دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو دنیا حاصل کرانے کے لیے۔ آج امت مسلمہ کے جو حالات امت مسلمہ پر ہے اس کی واحد وجہ یہی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آنے والے دور کے اندر موت اور قیامت سے پہلوں کا جو دور ہوگا وہ فتنوں کا دور ہوگا، اور ایسی حالت میں اگر کوئی آدمی ایمان پر ہو، عمل پر ہو، تو اس پر باقی رہنا، جمنا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا کہ آگ کے انگارے کو ہاتھ میں لینا مشکل ہوگا۔ آگ کا انگارہ اگر ہم ہاتھ میں لے تو زیادہ دیر تک اس کو نہیں لے سکتے، جتنا وہ مشکل اور تکلیف دہ ہوگا ایسی ہی ایک متقی پرہیزگار ایمان والے کو اپنے ایمان پر جم کر رہنا یہ مشکل ہو جائے گا، اور یہی ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے۔ اور جو باقی دیگر لوگ ہیں مسلمان تعداد میں بہت زیادہ، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا تو کہا کہ بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے، لیکن ان کے کوئی وقات نہیں ہوگی، کوئی اہمیت نہیں ہوگی، کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی رعب نہیں ہوگا، کوئی دبدبہ نہ ہوگا، کوئی عزت نہ ہوگی، اور کوئی مخلوق کے دلوں میں ان کے لیے رحم نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ نامی مسلمان ہوں گے، صرف نامی مسلمان ہوں گے، کلمہ پڑھا ہے لیکن اس کا معنی نہیں پتا، ایمان والا ہے لیکن وہ ایمان والا کس کو کہتے ہیں یہ بھی نہیں پتا، اللہ سے رشتہ جڑا ہے
مخلوق کا انکار ایک طرف کیا ہے، ایک اللہ کے ہونے کا اس نے دعویٰ کیا ہے، لیکن یہ ایک اللہ کے ہونے کا اور ایک اللہ سے جڑنے کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دی، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دیا، لیکن لا الہ الا اللہ ہے کیا یہی نہیں پتا، ایسے مسلمان ہیں۔ الا اللہ، اللہ ہی ہے یہ ہے پتا، لیکن پھر بھی دنیا کے اندر دنیا کی چیزوں میں انسان چپکا ہوا ہے۔ محمد رسول اللہ نہ اپنے قول سے، نہ اپنے عمل سے، نہ اپنے عمل زندگی سے انسان یہ ثبوت دیتا ہے کہ میرا نبی محمد رسول اللہ ہے، نہیں دیتا۔ نبی کو مانتا ہے لیکن نبی کے طرزوں سے انسان گھبراتا ہے، ان کی سنتوں سے منہ موڑا ہوا ہے، ان کی شریعت سے منہ موڑا ہوا ہے، ان کے طرز عمل سے منہ موڑا ہوا ہے، ان کے طریقوں کو انسان نے گھر کے باہر اور زندگی کے باہر رکھا ہوا ہے، اور پھر بھی یہ محمد رسول اللہ کا امت یہ۔ آج جو حالات ہے، جو فتنوں کے دور کے اندر قیامت سے پہلے کے جو منظر نبی علیہ السلام نے پہلے بتلائے، آج وہ پورے صحیح ہو رہے، پورے صحیح ہو رہے، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ آج کے دور میں ابھی حال میں جو ہو رہے حالات، یہ سب کچھ اسی کی جو ہے نا، نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات سچ ہے، حق ہے، ایک ایک بات حق ہے اور سچ ہے۔ جیسے زندہ پن میں ہم اپنی آنکھوں سے یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ تو دنیا ہے، موت کے بعد کے جو حالات بتائے نبی علیہ السلام نے، وہ بھی حق اور یقینی طور سے ہو کر رہیں گے۔ تب بھی اگر ہم دین سے نہ جڑے، اور تب بھی اگر ہم اسلام اور ایمان والے اپنے آپ سے اللہ کی طرف اپنے آپ کو نہ جوڑے، دلوں سے دنیا کو نہ نکالے، محبت دنیا کی نکال کر اللہ کی محبت، دین کی محبت اگر ہم پھر بھی دلوں میں نہ بٹھائے، تو پھر ہم سے زیادہ نادان کون ہے؟ مسلمان کا نام ہونا، مسلمان اور مسلمان کے نام کے ساتھ انسان کا مارکیٹ میں چلنا، روڈ پہ چلنا، یہ مشکل ہوگا، یہ نبی علیہ السلام نے پہلے ہی بتلایا، اور یہی حالات آ رہے ہیں۔ ان چیزوں سے نکلنے کے لیے کیا ہے؟ ان چیزوں سے نکلنے کے لیے نبی علیہ السلام نے جو عمل اور جو طریقہ اختیار کیا تھا، اس دور میں جہاں لوگ مسلمانوں کے خلاف تھے، اسلام کے خلاف تھے، نام لینے والوں کے خلاف تھے، وہاں نبی علیہ السلام نے جو رویہ اختیار کیا، ہمیں وہی رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ سوائے اللہ کے مدد کے ہم کوئی کام میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام اکیلے دین کو لے کر کھڑے ہیں، کفار مشرکین سب کی سب سامنے کھڑا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے امت کو ایک رب کے ساتھ جوڑنے کے لیے کہا، کہو لا الہ الا اللہ، دلوں سے مخلوق کو نکالو، دلوں سے بتوں کو نکالو، دلوں سے دنیا کی چاہت کو نکالو، دلوں سے دنیا کی اشیاء کو نکالو، اور الا اللہ، اس اللہ ہی کو دل کے اندر لاؤ۔ لوگوں نے مخالفت کی، لوگوں نے مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے، حالات کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، رکاوٹوں کو، ہر طرح سے کوشش کی انہیں ستانے کی، اذیتیں آئی، تکالیفیں آئی وقتی طور سے، لیکن پھر اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ اللہ نے پھر ایک مکمل جماعت کو تیار کیا۔ تو اخلاق کے ذریعے، حسن اخلاق کے ذریعے، دین کے ذریعے اور اعمال کے ذریعے اور سنتوں کے ذریعے، یہ زمین کے اوپر سنت روشنی ہے، اور روشنی نور ہے۔ جس جسم سے، جس آنکھ سے، جس زبان سے، جس کے ہاتھ اور پاؤں سے، اور جس کے اخلاق سے، اور جس کے رہن سہن سے یہ نور نکلتا ہوگا، کسی دنیا والے کے اندر یہ مجال اور طاقت نہیں ہے کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ کر سکے۔ ہمارے اندر نور ہی نہیں ہے، ہمارے اندر وہ طاقت، وہ پاور ہی نہیں ہے جو سامنے والے پر غالب آ سکے، اور وہ نور کا نام ہے سنت۔ سنت نبی علیہ السلام کی طرز زندگی کے اعمال، نبی علیہ السلام کے زندگی کے وہ اعمال جو نبی علیہ السلام نے کیے، ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے۔ آج اسی لیے رسوا اور ذلیل ہے۔ مخلوقات کو دلوں سے نکالو۔ نبی علیہ السلام جب دعوت دی نبی علیہ السلام نے، انسان تو انسان، مکہ تو مکہ، پورے عرب میں، یہاں تک کہ انسانوں کے علاوہ کی مخلوقات، جناتوں میں تہلکہ مچ گیا۔ زمین پہ رکھے ہوئے بت یہ تک ہلنے اور لرزانے لگے، یہ لرزنے لگ گئے، کپکپانے لگ گئے کہ یہ کیا ہو گیا اور یہ کون آیا ہے جو ایک رب کی دعوت دے رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں مقام ابراہیم کی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، لیٹا ہوا تھا، میں نے دیکھا
آس پاس جو ہے سب بت رکھے ہوئے تھے اور بہت سارے لوگ تھے جو اس کی عبادت میں لگے ہوئے تھے. وہ بتوں میں سے آواز آئی, وہ بت ہلنے لگ گیا, لرزنے لگ گیا, کپکپانے لگ گیا, اور اس میں سے آواز آئی, یا نجیح رجل فصیح قولوا لا الہ الا اللہ. اتنے زور سے ایک بت سے آواز آئی کہ وہ جو عبادت اور اس کی جو پوجا کرنے والے لوگ تھے وہ ڈر گئے اور گھبرا گئے اور پیچھے ہٹ گئے. پھر آواز آئی, یا نجیح رجل فصیح قولوا لا الہ الا اللہ. سارے لوگ گھبرائے, ڈر گئے, اور ڈر کر گھبرا کر وہ جو عبادتیں اور پوجاؤں میں لگے ہوئے تھے, اس کی جو بھکتی کر رہے تھے, وہ سب کی سب ان کو اسی حالت پر چھوڑ کر بھاگ گئے وہاں سے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ مورتیوں سے, پتھروں سے آوازیں آ رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا, میں اٹھ کر بیٹھا, میں اٹھ کر غور سے اور حیران اور پریشان ہو کر دیکھنے لگ گیا. میں ڈرا نہیں بلکہ میں وہیں پر رکھا ہوا رہا, یہاں تک کہ میں نے دیکھا کچھ دیر کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ یہ جو آواز تھی وہ بتوں کے اندر سے شیاطینوں کی, جناتوں کی آواز تھی, جو یہ زور زور سے ایک دوسرے کو پکار کر کہہ رہے تھے, یا نجیح, اے نجیح سن لے, رجل فصیح, ایک انسان آیا ہے جو فصاحت اور بلاغت والا ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ. وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں اور گھبرا رہے ہیں, یہاں تک کہ وہ جناتوں نے ان مورتیوں کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے آپ کو وہاں سے بھگا لیا. یہ جب دعوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی اور جب یہ لوگوں تک یہ پیغام کو پہنچایا تو یہ حال ہوا کہ مورتیوں کے اندر کے بت بھی انہوں نے بھی اپنے آپ کو وہاں سے خالی کرایا. یہ کیوں ہوا؟ جب سچے دل سے یقین کے ساتھ اللہ کا نام لیا گیا. جب دلوں کے اندر سے یہ محبتیں نکل جاتی ہے تو دنیا کی مخلوقات کی اہمیت اور وقعت دلوں سے نکل جاتی ہے, تو پھر اللہ کی محبت دلوں میں آتی ہے. ہمارے دلوں میں مخلوق کی محبت اور موت سے خوف, موت سے ڈر, یہ جو بیٹھا ہوا ہے میرے بھائیوں, اس نے ہم کو ناکارہ کر دیا ہے. اس نے ہم کو بے وزنی اور رہ کر زندہ ہو کر مردوں میں شمار کر دیا ہے. اور آج اسی کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے جو نبی علیہ السلام نے 1400-1500 سال پہلے جو روایت بتلائی تھی کہ آپ کا یہ حال ہوگا, کہ یہ میری امت کا یہ حال ہوگا کہ پانی کے اوپر رینگنے اور تیرنے والے جو تنکے ہوتے ہیں یہ حال ہوگا, ان کی کوئی وقعت نہیں ہوگی, وہ یہاں سے وہاں پانی کی لہریں ان کو لے جائے گی. آج یہی ہو رہا ہے. آج ہم نے مخلوق کے اندر اپنے آپ کو مسلمان کے نام سے پہچان تو کرائی, لیکن ایمان والے کے نام سے ابھی تک پہچان نہیں ہوئی. اگر ہم نے ایمان کے ساتھ, عمل کے ساتھ, حسن اخلاق کے ساتھ, خوش خلقی کے ساتھ اگر ہم نے امت میں دعوت والے کام کو عام کیا ہوتا, گھروں میں, پڑوسیوں میں, بستیوں میں میرے بھائیوں, اور جب سنتیں اپنے زندگیوں میں لے کر ہم گھومے پھرے ہوتے اور اپنے آپ کو لے کر چلے ہوتے, تو آج پورے زمین کے باطل طاقتوں پر جو سنتوں کا نور تھا, جو دبدبا تھا, وہ ان کے دلوں پر ایسا چھپ جاتا کہ ان کی مجال نہیں ہوتی کہ پھر وہ ہمارے مساجد تو دور کی بات ہمارے خلاف زبان کو اٹھائے. مساجد, مکاتب, مدارس, خانقاہیں, ان سارے چیزوں کو ایک ٹارگٹ اور مشن کے طور پر ان لوگوں نے لسٹ بنا کر سامنے رکھا ہوا ہے کہ ان سب کو ختم کرنا ہے. پہلے بھی ایسا ہوا ہے, تاتاریوں نے بھی کیا ہے, بصرہ کے اندر بھی ہوا ہے, اور اندلس میں بھی ہوا ہے, بخارا میں بھی ہوا ہے. یہ کیا کیا تھا؟ مسلمانوں نے اسلام کو ہلکا سمجھ لیا, مسلمانوں نے اسلام سے اپنا تعلق چھوڑ دیا, رسمن مسلمان بن گئے, تو انہوں نے وہاں پر پھر ایسے لوگ اللہ نے پھر ان کے اوپر حاوی کر دیا. پھر اللہ نے آج وہاں سے کئی ایسے بڑے بڑے مکاتب, مدارس اور مساجدوں کو انہوں نے زمین سے ان کا جو ہے تو نام و نشان مٹا دیا. یہاں تک کہ دین کے وہاں بڑے بڑے قلعے تھے, ان سب کو انہوں نے تہس نہس کر دیا. آج وہ جگہوں پر وہ چیزیں نہیں ہے جو دین اور اسلام کی وہاں پر لوگوں نے وجود میں لائی تھی. یہ کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ اسلام سے دلوں کا تعلق انسانوں کا ٹوٹ گیا تھا. آج زمین پر بھی یہی ہو رہا ہے, ہمارے ہندوستان میں بھی.
اب بھی وقت ہے ہم رسومات سے نکلے, خرافات سے نکلے, برائیوں سے نکلے. یہ ماہ مبارک رجب میں ہم شیعوں کے طرز پر چلتے ہیں. رجب اتنا مبارک مہینہ, اشہر الحرم کہا ہے اس کو. زمین آسمان جس وقت بنی تھی, اللہ کہتا ہے تب سے ہم نے اس مہینے کو مبارک اور مقرب بنایا ہے, عزت والا. اور ہم نے یہ مہینے میں خرافات, رسم اور رواجات, شیعوں کے پیچھے اپنے آپ کو چلایا. شیعوں کے پیچھے ہم سال میں کئی چیزوں میں ان کے پیچھے. اور شیعہ کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہم دین سمجھ کر ان کے ساتھ جڑ جاتے. یہ کنڈے کرنے والے سمجھ جائے یہ کون ہے شیعہ لوگ. شیعہ لوگ وہ ہے جن کے دلوں میں بغض ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاباؤں کا. یہاں تک کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی سخت نفرت کرتے ہیں کہ میرے بھائیوں اگر پتہ چل جائے ان کے کیا خواب ہے, دلوں کی اندر ہمارے لرزہ طاری ہو جائے گا. ایسے شیعہ لوگ ہیں یہ. ان لوگوں کا یہ عقیدہ اور یہ گمان ہے. ہمارے 12 امام ہیں, اللہ نے طے کیے ہوئے ہیں. 11 آ کر چلے گئے, 12واں آنے والا ہے. اور جب وہ 12واں امام ہمارا آئے گا ہم اس کے منتظر ہیں. القائم الحجہ, وہ کہتے ہیں کہ وہ آئے گا تو قیامت برپا کر دے گا. اور کیا قیامت برپا کر دے گا؟ اور وہ کون؟ 12واں تو کوئی ہے ہی نہیں, لیکن ان کا یہ گمان ہے. وہ سب سے پہلے حضرت علی کو مانتے, حضرت علی کے بعد پھر حضرت حسن کو مانتے ہیں, پھر حضرت حسین کو مانتے ہیں, اور پھر ان کے بیٹے کو مانتے ہیں زین العابدین کو. یہ ان کے سلسلے سے 12 اماموں کو کہتے اللہ نے ہمارے لیے طے کیا ہے. سن 260 میں 11ویں امام ان کے حسن عسکری آئے, اور 11ویں امام کے بعد اللہ نے وہاں پر حالات ہی بدل دیے. ایسے حالات آئے ان کے سامنے کہ حسن عسکری ان کا انتقال کا وقت قریب آیا. ان کے انتقال کے وقت قریب آنے کے بعد اللہ نے اس وقت تک ان کو اولاد ہی نہیں دی. یہ بے اولاد رہے یہاں تک کہ ان کی موت ہو گئی. لیکن ان کے اندر کے جو لوگ تھے, جو چاہنے والے اور جو یہ بات کو لے کر چلنے والے, انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ چیز کو لوگوں کو کہیں گے تو مسئلہ بگڑ جائے گا, کیونکہ 12 امام کا یقین اور عقیدہ ہے ہمارا. وہ کہتے کہ ان اماموں کو ماننا ایسے ہی ضروری ہے جیسا کہ نبی علیہ السلام کو رسول ماننا ضروری ہے. وہ کہتے ہمارے 12 اماموں کی اطاعت, ان کی فرما برداری اور ان پر ایمان لے آنا, ان کی اطاعت اور عزت کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا محمد رسول اللہ کی نبوت کا جو ہے تو ہم اطاعت اور اس پر ایمان لاتے جتنا وہاں ضروری ہے یہاں بھی اتنا ہی ضروری ہے. یہ یقین ہے, یہ عقیدہ ہے ان کا. پھر وہ کہتے ہمارے 12 امام ان کی باتوں کو مان کر جب تک یہ انسان یہ گواہی نہ دے کہ یہ اللہ کے طرف سے ہمارے اوپر امام بنائے ہیں اور ان کا مقام تمام نبیوں سے بڑا ہے, نبیوں اور رسولوں سے بڑا ہے, جب تک یہ گواہی نہ دے تب تک وہ شیعہ نہیں بن سکتا. تو ان لوگوں نے یہ عقیدوں کے ساتھ لوگوں کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے. اور پھر کہتے وہ قیامت برپا کریں گے. وہ کہتے کہ یہ جو ہے نا ان کا اب آنے والا 12واں جو امام تھا ان کا حسن عسکری کا بیٹا, وہ کہتے نرگس کہ اولاد جو ایک ان کی خادمہ تھی اس سے یہ اولاد ان کی پیدا ہوئی, وہ یہ ان کا گمان ہے. لیکن وہ کہتے ہیں ان سے یہ اولاد پیدا ہو گئی. یہ پیدا ہونے کے بعد یہاں سے ان کے موت کے بعد, موت سے 10 دن پہلے اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حسن عسکری تک جتنا ان کا جو امامت کا اور امامت کا اور جو ان کے امام بننے کے جو اشیاء تھی وہ سب کو لے کر یہ جو ہے نکل کر ایک سرمن رایا پہاڑ کے اندر یہ جو ہے تو روپوش ہو گئے ہیں. یہ باہر نہیں آئے, یہ چھپ گئے. اور یہ ان کی عمر کتنی بتلا رہے؟ 5 سال. جب وہ لے کر جا رہے وہ 5 سال, ان کے موت سے 5 سال پہلے 255 یا 56 ہجری میں یہ ان کے بیٹے نے لے کر جو ہے تو روپوش ہو گیا ہے. اب ان کا یہ یقین ہے کہ وہ آئے گا تو قیامت برپا کرے گا اور پھر معجزے کرے گا. انسانوں کی عقل حیران ہو جائے گی. کیا معجزے کرے گا؟ آنے کے بعد مردوں کو زندہ کرے گا. آنے کے بعد مردوں کو زندہ کرے گا تو کس کو زندہ کرے گا؟ حضرت ابوبکر کو زندہ کرے گا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ کرے گا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ کرے گا, حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ کرے گا. کیا کرے گا؟ زندہ کرنے کے بعد ان سب کو یہ کہہ رہا ہے, ان کے یہ ظالم لوگوں کے یہ عقیدے ہیں, ان کے نزدیک یہ خلفائے راشدین روئے زمین کے تمام مشرکین, منافقین, کافرین, یہاں تک کہ فرعون, نمرود, حامان, شداد, ابو جہل, ان سب سے زیادہ نعوذ باللہ بدتر ہے یہ صحابی. یہ کہتے ہیں
اللہ اکبر. یہ عقیدے رکھتے ہیں یہ شیعہ لوگ. ان سے بدتر ہے, ان سب سے زیادہ بدتر ہے کہتے ہیں یہ لوگ. اور کہتے ہیں جب آئیں گے نا تو یہ ان کو زندہ کریں گے, زندہ کرنے کے بعد کیا کریں گے, ان کو سولی پر چڑھا دیں گے, ان کو موت دے دیں گے, پھر اس کے بعد پھر ان کو زندہ کریں گے, پھر موت دے دیں گے, ہزار اور ہزار جو ہے تو بار ان کو زندہ کریں گے, سولی پر چڑھائیں گے, زندہ کریں گے, سولی پر چڑھائیں گے. نعوذ باللہ. یہ عقیدے ہے شیعہ لوگوں کے, جن کے ہم کنڈے مناتے, جن کے پیچھے ہم شیعوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. یہ عقیدے ہیں ان لوگوں کے. ان کا گمان یہ ہے کہ جب یہ آئے گے تو اب ان سے جو محبت کرنے والے ہیں, ان کو جو ماننے والے صحابہ ہیں, ان کو جو ماننے والی امت ہے, ان سے جو سنتوں پر ان کے پیچھے جو چلنے والے ہیں, پھر یہ ان کو زندہ کرے گے. ان کو زندہ کر کر یہ سب کو زندہ کرے گے, اور زندہ کرنے کے بعد ان کے ساتھ ان کو بھی سولی پر چڑھائے گے. یعنی سنی سنتوں پر چلنے والے یہ جماعت, اہل جماعت و سنت والجماعت, اس طرز کے یقین رکھنے کے بعد یہ کہتے, یہ جب بھی ان کا نام لیتے تو وہ کہتے کہ عجل اللہ فرجہ, کہ اللہ ان کو جلدی سے باہر نکالے, اللہ ان کو جلدی سے باہر نکالے. یہ ان کے گمان, یہ دعا کرتے رہتے ہیں. یہ شیعہ لوگوں نے کیا ہوا عمل ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں حضرت حسن عسکری کو کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی. انہوں نے جھوٹی من گھڑت کہانی بنا کر لوگوں کو بیوقوف بنا کر رکھا ہوا ہے, وہ آنے والے, لیکن وہ ہے ہی نہیں, اولاد ہی نہیں ہوئی. اور 12 امام کوئی آنے والے نہیں. ان کا یقین ہے کہ 12 امام آئیں گے, تب جا کر قیامت آئے گی, اور تب ہی جا کر جو ہے تو زمین پر انصاف ہوگا, اور موت سے پہلے زمین پر وہ قیامت کو قائم کر دے گے. موت سے پہلے زمین ہی پر قیامت سے پہلے قیامت برپا کر دے گے, اور پورے سنیوں کو اور حضرت عمر, حضرت ابوبکر اور حضرت اما عائشہ کو یہ زمین ہی پر جو ہے تو سزا دیں گے. یہ ان کا گمان, یہ یقین رکھنے والے شیعہ لوگ ہیں. تو میرے بھائیوں, ہم اسلام کو سمجھے, ہم بے وقت, بے اہمیت اور بے حیثیت کیوں ہوتے جا رہے, ذلیل اور خوار کیوں ہوتے جا رہے, امت میں رسوا کیوں ہوتے جا رہے, ہمارے نام ہمارا وزن دنیا میں کیوں نہیں ہے, صرف اس لیے کہ ہم نے رسومات کو دین بنا لیا, اللہ سے نسبت تعلقات کو توڑ دیا, اور دلوں میں محمد رسول اللہ کی جگہ یہ مخلوقات کی محبتوں کو دل میں بٹھا لیا, اور جینے کو ترجیح دے دی, گناہوں کے پیچھے اپنے آپ کو لگا دے دیا, فحش بے حیائی میں اپنے آپ کو جوڑ کر باقی رکھا. تنہائی میں ہو اور رات میں ہو, اجالے میں ہو, ہر جگہ ہر وقت ہم نے گناہ اس کو اپنے اوپر اپنے آپ سے اوڑھنا بچھونا بنا دیا, اور اس کا حال اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہماری کوئی وقار اور اہمیت نہیں رہی. دلوں سے محبت نکلیں گی نہیں تب تک دنیا میں کام نہیں بنے گا. اس لیے میرے بھائیوں, اس دور کے اندر ہمیں چاہیے, آخری دور میں فتنوں کے اندر رہنا ہے اور اسلام پر باقی رہنا ہے, تو خوب سنتوں کا اہتمام کرو, دعاؤں کا اہتمام کرو, استغفار کا اہتمام کرو, اذکار کا اہتمام کرو, فرائضات نماز کا اہتمام کرو, دین کو سمجھو, جانو, علماء سے سیکھو, نیک لوگوں کی صحبت میں رہو, بڑوں کا ادب اور اکرام کرو, ماں باپ کی خدمت کرو, ہر ایک کے ساتھ خوش خلقی خوش اخلاقی سے پیش آؤ, چاہے وہ یہودی ہو, نصارہ ہو, مشرکی ہو, سب کے ساتھ جو ہے ایسے رہو محبت اور اخلاق کے ساتھ کہ میرے بھائیوں فتنہ اور فساد اور جھگڑے ان ساری چیزوں کو پسے پشت ڈال دو, اپنے دماغ کو, اپنی سوچ کو, غصے کو کنٹرول میں رکھو, انسان بن کر رہو, انسانوں کے ساتھ جیو, ایسے چلو کہ جیسا اسلام نے کہا ہے, ایمان والوں کا جو نقشہ قرآن میں بتلایا ہے ایسے رہو, تو یقینی طور سے انشاءاللہ ایسے دور کے اندر بھی مسلمان کو نئی زندگی ملیں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنی میں دین کی حفاظت کرنے والا بنائے, اپنی نسلوں کو اللہ پاک جو ہے صراط المستقیم پر چلنے والے کام کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.